رسول کریم نور مجسم صاحب بنی آدم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار، مکی مدنی سرکار، محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی گئی کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، رمضان المبارک کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، تعظیم رمضان کے لیے شعبان کا۔ پھر عرض کی گئی کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان کے ماہ میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ ہمیں رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے احترام اور اس کے آداب اور اس میں روزے رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا 15ویں شب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات بھر جاگیں، بازاروں میں گھومیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق، چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر کے وقت کو گزاریں اور موبائلوں پہ لگے رہیں، رات بھر موبائلوں پر طرح طرح کے ویڈیوز کو دیکھیں، ہردنگئی کرتے رہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر شور شرابہ کرتے رہیں۔ اس کو اس شب کا احترام کرنا نہیں کہتے۔ اس سب کا احترام، اس سب کا آداب، اس سب کی برکتیں اگر آپ کو چاہیے تو اس سب کی برکتیں آپ کو اللہ عز و جل کے ذکر میں سے ہی ملے گی۔ ہم غفلت میں زندگی اپنی گزارتے ہیں اور گزارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے یہ وقت دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ جو بھی چیز ہم سے گزر جاتی ہے یہ ہم کو واپس نہیں ملتی ہے، اور ہم ہر دن ہر گھنٹے موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ کب ہماری موت کہاں پہ ہے آ جائے گی، اور ہم بے خیالی میں، بے رحمی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان المعظم کی یہ عظمت والی رات عطا فرمائی ہے اور اس میں پکارنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی جسے روزی دی جائے، ہے کوئی جو عمر درازی کے لیے دعا کرے اسے عمر درازی عطا کی جائے، ہے کوئی جو اپنی پریشانیوں کا حل جو ہے اپنے رب ذوالجلال کے بارگاہ میں پیش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کے صدقے طفیل میں اس کی پریشانی کو دور عطا فرما دے۔ تو کثرت سے قضائے عمری پڑھیں، کیونکہ نوافل بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس نوافل کو پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک آپ کی قضائے عمری ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، قضائے عمری وہ جیسے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ بیمار ہو گئے، یا آپ کہیں سفر میں چلے گئے، یا کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے جس سے آپ کی نماز قضا ہو گئی، تو وہ تو قضا آپ ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ قصداً غفلت میں جان بوجھ کر کے یا انجانے میں آپ نے نماز کو قضا کیا ہے، یعنی کہ آپ بے خیالی میں نماز کو اہمیت نہیں دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مرض سے نجات عطا فرمائے کہ ہم بد خیالی میں، بے خیالی میں ہم اپنی نمازوں کو ترک کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس رات اگر جاگ کر کے ہم نفل پڑھیں گے اور ہماری بہت ساری نمازیں جو قضا ہیں وہ ادا نہیں ہوں گی، تو سب سے پہلے جو بے خیالی میں آپ نے نماز چھوڑی ہے اس کے لیے آپ کی توبہ لازم ہے۔ پہلے آپ کو توبہ، ہم سب کو توبہ کرنی ہوگی۔ توبہ کرنے کے بعد پھر جو آپ نے قضائے عمری آپ نے چھوڑی ہے
اس کو آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور یہ آپ دھیرے دھیرے ایک آپ آئیڈیا لگا لیں، خیال کر لیں، ایک آپ جو ہے ماپ بنا لیں کہ ہو سکتا ہے کہ میری 5 سال یا 10 سال کی نماز چھوٹی ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے یہ خیال کر کے آپ اپنی نماز کو دھیرے دھیرے قضا کرنے والی جو نماز جو قضا ہے اس کو ادا کریں آپ۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں اس رات کی اہمیت اللہ کا ذکر کر کے، اس رات کی اہمیت قرآن مجید کو پڑھ کر کے، اس رات کا اہمیت درود پاک کا ذکر کر کے، اس رات کی اہمیت ہمیں مسجد میں گزار کر کے، اس رات کی اہمیت اپنے گھر میں احترام کر کے شب برات کی آپ گھر میں قرآن مجید پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس 15ویں شب کی احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرماوے اور کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔